بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. گلستاں کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے لا جرم مرد عارف کامل، نہ نہد بر حیات دنیا دل، نیک و بد چوں ہمی بباید مرد، خنک آنکھ کس کے گوے نیکی برد. برگے عیشی بگور خیش فرست، کس نیارد ز پست پیش فرست، عمر برفست و آفتاب تموز، اند کے ماند و خواجہ غرہ ہنوز. اے تہی دست رفتہ در بازار، ترسمت پر دنیا ترسمت پر نیا وری دستار، ہر کے مزرو خود خورد بخوے ید، وقت خرمنش خوشا باید چید. وقت خرمنش خوشا باید چید. پند سادی بگوش دل بشنو، رہ چنی است مرد باش و برو. بعد از تامل مصلحت آدیدم کہ در نشیمن عزلت نشینم، و دامن صحبت فراہم چینم، و دفتر از گفتار های پریشان بشویم، و من بعد پریشان نگویم. پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، بعد ہو اصطلاحی، بعد ہو الفاظ کا حل اور مطلب. لا جرم مرد عارف کامل، لا جرم یقیناً، مرد عارف کامل خدا شناس کامل انسان. لا جرم یقیناً، عارف خدا شناس، مرد کامل کامل انسان. یقیناً خدا شناس کامل انسان، نہ نہد بر حیات دنیا، نہ نہد دل بر حیات دنیا، ایسے پڑھیں، نہ نہد دل نہیں رکھتا ہے بر حیات دنیا، دنیا کی زندگی پر. نہ نہد دل نہیں رکھتا ہے بر حیات دنیا، دنیا کی زندگی پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ اشعار ہے اس لیے کامل یہ قافیہ ہے تو اس کا قافیہ وہ اس کا ہم وزن دل ہے، لیکن ترجمہ میں جیسے کرا رہا ہوں ویسے کریں. نہ نہد دل نہیں رکھتا ہے بر حیات دنیا، دنیا کی زندگی پر. لفظی ترجمہ ہوا، اصطلاحی ترجمہ بھی اس کا ملتا جلتا ہے. کیسے؟ یقیناً خدا شناس کامل انسان دنیاوی زندگی پر دل نہیں لگاتا ہے، دنیاوی زندگی پر دل نہیں لگاتا ہے. آگے بڑھیں. نیک و بد چوں ہمی بباید مرد، نیک و بد، نیک اور برے کو جب مرنا ہی ہے، نیک و بد چوں ہمی بباید مرد، نیک اور برے کو جب مرنا ہی ہے، تو خنک آنکھ کس کے گوے نیکی برد. خنک اچھا
اچھا وہ شخص ہے، خنک آکس، اچھا وہ شخص ہے کہ گوے نیکی برد، کہ گوے نیکی جو نیکی کا گیند برد لے گیا، جو نیکی کا گیند لے گیا۔ لفظی ترجمہ تھا، اصطلاحی کیسے کریں گے آپ؟ نیکو بد چوں ہمی بباید مرد، نیکو بد چوں ہمی بباید مرد، کہ نیک اور برے کو جب مرنا ضروری ہے تو اچھا وہ شخص ہے جو نیکی کا گیند لے گیا، اچھا وہ شخص ہے جو نیکی کا گیند لے گیا، یعنی جو نیکی میں سبقت لے گیا۔ برگے عیشی بگور خیش فرست، برگے عیشی خوشی کا سامان، برگے عیشی خوشی کا سامان، آرام کا ساز و سامان، بگور خیش اپنی قبر میں فرست بھیج دے، برگے عیشی خوشی کا سامان، عیش و آرام کا سامان، بگور خیش اپنی قبر میں بگور خیش فرست اپنی قبر میں بھیج دے، کس نیارد ز پس کوئی شخص نہیں لائے گا، ز پس تو تیرے بعد، کس نیارد کوئی شخص نہیں لائے گا، ز پس تو تیرے بعد، تیرے بعد پیش فرست تو پہلے بھیج دے، پیش فرست تو پہلے بھیج دے، پیش کا معنی پہلے یہاں۔ برگ عیشی خوشی کا ساز و سامان، بگور خیش اپنی قبر میں فرست بھیج دے، کس نیا رد ز پس تو کوئی شخص تیرے بعد نہیں لائے گا، پیش فرست تو پہلے بھیج دے۔ عمر برفست و آفتاب تموز، عمر برف ہے، عمر برف ہے، و آفتاب تموز اور گرمی کے موسم کی دھوپ کی طرح ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، عمر برف ہے، و آفتاب تموز اور گرمی کے موسم، گرمی کے موسم کی دھوپ ہے، اور گرمی کے موسم کی دھوپ، عمر برف ہے اور گرمی کے موسم کی دھوپ، یہ لفظی ترجمہ ہے لیکن کھل نہیں رہا ہے، اصطلاحی ترجمہ یہاں کریں، عمر برفست، عمر برف ہے اور گرمی کے موسم کی دھوپ کی طرح ہے، اور گرمی کے موسم کی دھوپ کی طرح ہے۔ ایک ایسے کہہ رہے ہیں اور ایک ایسے، یعنی زندگی برف، اور زندگی برف ہے اور ماہ تموز کے آفتاب کے مانند ہے، اور ماہ تموز کے زندگی برف ہے اور ماہ تموز کے آفتاب کے مانند ہے۔ اندو کے ماند تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، اندو کے ماند سے مراد یہاں عمر ہے، زندگی ہے، تھوڑی سی باقی رہی ہے، وہ خواجہ غرہ ہنوز اور جناب ہنوز ابھی تک غرہ فریب خوردہ ہے، دھوکہ کھائے ہوا ہے۔ ایک معنی اس کا اس طرح سے نکلے گا اور ایک معنی اس طرح سے، اندو کے ماند و خواجہ غرہ ہنوز، عمر تھوڑی سی رہی ہے، عمر تھوڑی سی باقی رہی ہے، اور جناب ابھی تک فریب خوردہ ہے۔ پھر اور ایسے کریں، ایک ترجمہ ایسے کریں، عمر تھوڑی سی باقی رہی ہے اور جناب ابھی تک مغرور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، عمر برفست، عمر برف ہے، زندگی برف ہے، و آفتاب تموز اور ماہ تموز کے آفتاب کے مانند۔ ایک ترجمہ ایسے ہوا اور ایک ترجمہ ایسے، زندگی برف ہے اور گرمی کے موسم کی دھوپ کی طرح ہے، اندھ کے ماند عمر تھوڑی سی باقی رہی ہے، وہ خواجہ غرہ ہنوز اور مالک
ابھی تک، اور جناب ابھی تک فریب خوردہ ہے، اور جناب ابھی تک مغرور ہے۔ اے تہی دست رفتہ در بازار، اے تہی دست، اے خالی ہاتھ رفتہ در بازار، بازار میں گئے ہوئے، اے خالی ہاتھ بازار میں گئے ہوئے، اے تہی دست، اے خالی ہاتھ رفتہ در بازار، بازار میں گئے ہوئے، ترسمت پر نیا وری دستار، میں ڈرتا ہوں کہ تو رومال بھر کر نہیں لائے گا۔ لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، ترسمت پر نیا وری دستار، ترسمت میں ڈرتا ہوں، ترسم میں ڈرتا ہوں، ترسم میں ڈرتا ہوں کہ تو پر نیا وری دستار، رومال بھرا ہوا رومال نہیں لائے گا، بھرا ہوا رومال نہیں لائے گا، لفظی ترجمہ ہوا اور اصطلاحی بس ملتا جلتا ہے۔ ترسمت میں ڈرتا ہوں کہ تو رومال بھر کر نہیں لائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ تو رومال بھر کر نہیں لائے گا۔ ایک اس طرح سے ترجمہ ہوا اور ایک اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے، ترسمت میں ڈرتا ہوں کہ تو پگڑی رومال سلامت نہ لائے گا، ترسمت پر نیا وری دستار، میں ڈرتا ہوں کہ تو، اس کا مرادی معنی یہ ہوا، ترسمت پر نیا وری دستار، میں ڈرتا ہوں کہ تو پگڑی سلامت نہ لائے گا، یہ مرادی معنی ہوا۔ چلیے، ہر کے مزرو خود خورد، بخوے ید، با کو ہٹائیے اور یہاں پر با یہاں خوبصورتی کے لیے، بے یہاں پر خوبصورتی کے لیے، اصل میں ہے خوے ید بفتح اول، خے کو جو ہے فتح کے ساتھ پڑھیں گے اور واو کو جو ہے بکسر ثانی یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، خوید ہے، خوید، ہر کے مزرو خود خورد بخوید، جو کوئی اپنی کچی کھیتی کھا لے گا، ہر کے مزرو بخوید خود خورد، جو اپنی کچی کھیتی کھا لے گا، وقت خرمنش خوشا باید چیت، تو اس کو کھلیان کے وقت بالی چننی پڑے گی، اس کو کھلیان کے وقت بالی چننی پڑے گی، یا پھر ایسے ترجمہ کریں، اس کو کھلیان کے وقت بالیاں چننی پڑے گی۔ ایک ترجمہ ایسے ہوا اور ایک ایسے ہوگا، جو کوئی اپنی کچی کھیتی کھا لیتا ہے تو اس کو کھلیان کے وقت بالیاں چننی پڑتی ہے۔ چلیے، پندے سعدی بگوش دل بشنو، سعدی کی نصیحت بگوش دل، دل کے کان سے، بشنو سن، راہ چنیست راستہ یہی ہے، مرد باش مرد بن و برو اور چل، بعد از تأمل مصلحت آدیدم، بعد از تأمل مصلحت آدیدم، بہت غور و فکر کے بعد میں نے مصلحت یہی دیکھی، بعد از تأمل مصلحت آدیدم، بہت غور و فکر کے بعد میں نے مصلحت یہی دیکھی، کیا کہ در نشی من عزلت نشینم، کہ در نشی من عزلت، کہ تنہائی کے گوشے میں نشینم میں بیٹھوں، کہ گوشے تنہائی میں میں بیٹھوں، بعد از تأمل مصلحت، بعد از تأمل بہت غور و فکر کے بعد، بعد از تأمل غور و فکر کے بعد، مصلحت آدیدم میں نے مصلحت یہی دیکھی، کہ در نشی من عزلت نشینم، کہ تنہائی کے گوشے میں نشینم میں بیٹھوں، و دامن صحبت فراہم چینم، اور صحبت کا دامن فراہم چینم سمیٹ لوں، و دامن صحبت اور صحبت کا دامن فراہم چینم میں سمیٹ لوں، و دفتر از گفتار ہائے پریشاں بشویم، اور و دفتر از گفتار ہائے پریشاں دفتر بشویم، اور فضول باتوں سے، از گفتار ہائے پریشاں، اور و از گفتار ہائے پریشاں اور فضول باتوں سے، دفتر بشویم دفتر کو دھو ڈالوں میں،
اور فضول باتوں سے دفتر کو دھو ڈالوں. ومن بعد اور اس کے بعد پریشان گویم فضول نہ بکوں اور اس کے بعد فضول نہ بولوں. لفظی ترجمہ ہوا. اصطلاحی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد فضول نہ بکوں. چلیے ایک بار پھر آپ ترجمہ سن لیں. لا جرم مرد عارف کامل یقیناً خدا شناس کامل انسان نہ نہد بر حیات دنیا دنیا کی زندگی پر دل نہیں لگاتا ہے. دنیا کی زندگی پر دل نہیں رکھتا ہے یعنی دنیا کی زندگی پر دل نہیں لگاتا ہے. نیکو بچوں ہمی بباید مرد نیک اور برے کو جب مرنا ہی ہے یعنی نیک اور برے کو جب مرنا ضروری ہے. خنک آکس کے گوے نیکی برت اچھا وہ شخص ہے جو نیکی کا گیند لے گیا یعنی اچھا وہ شخص ہے جو نیکی میں سبقت لے گیا. برگی عیشی بگور خیش فرست خوشی کا سامان اپنی قبر میں بھیج دے. کس نیارت سے پس تو پیش فرست کوئی شخص سے تیرے بعد نہیں لائے گا تو پہلے بھیج دے. عمر برفست و آفتاب تموز زندگی برف ہے اور ماہ تموز کے آفتاب کے مانند ہے یعنی زندگی برف ہے اور گرمی کے موسم کی دھوپ کی طرح ہے. اندھ کے ماند و خواجہ غرہ ہنوس تھوڑی سی باقی رہی ہے اور جناب ابھی تک فریب خوردہ ہے یعنی زندگی تھوڑی سی باقی رہی ہے اور جناب ابھی تک مغرور ہے. اے تہی دست رفتہ در بازار اے خالی ہاتھ بازار میں گئے ہوئے ترسمت پر نیاوری دستار میں ڈرتا ہوں کہ تو رومال بھر کر نہیں لائے گا یعنی میں ڈرتا ہوں کہ تو رومال سلامت نہیں لائے گا. ہر کے مزرو خود خورد بخوے ید جو کوئی اپنی کچی کھیتی کھا لے گا وقت خرمنش خوشا باید چیت اس کو کھلیان کے وقت بالیاں چننی پڑے گی یعنی اس کو کھلیان کے وقت یعنی اس کو کھلیان اٹھاتے وقت بالیاں چننی پڑے گی. بندے سادی بگوش دل بشنو سادی کی نصیحت دل کے کان سے سن. رہ چنیست مرد باش و برو راستہ یہی ہے مرد بن اور جا یعنی راستہ یہی ہے مرد بن اور چل. بعد استعمل مصلحت آدیدم غور و فکر کے بعد میں نے مصلحت یہی دیکھی یعنی بہت سوچ وچار کے بعد بہت غور و فکر کے بعد میں نے مصلحت یہی دیکھی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد میں نے مصلحت یہی دیکھی کہ در نشی منے عزلت نشینم کہ تنہائی کے گوشے میں بیٹھوں و دامن صحبت فراہم چینم اور صحبت کا دامن سمیٹ لوں یعنی یاروں کی صحبت سے دامن سمیٹ لوں. و دفتر از گفتار ہائے پریشان پشویم اور فضول باتوں سے دفتر کو دھو ڈالوں. من بعد اور اس کے بعد پریشان گویم فضول نہ بولوں یعنی فضول نہ بکوں. یہ تھا ترجمہ. اب الفاظ کا حل دیکھیں آپ. لا جرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ناچار ناگزیر. اس کا مرادی معنی لیا گیا ہے یقیناً. مرد عارف معرفت رکھنے والا یعنی خدا شناس. اور عارف کا معنی بھی آتا ہے خدا شناس. عارف کا لفظی معنی آتا ہے پہچاننے والا تو یہاں سے مرادی معنی اس کا لیا گیا ہے خدا شناس. ننہد نہیں رکھتا ہے. دل ننہد دل نہیں رکھتا ہے لفظی معنی ہوا.
اصطلاحی معنی اس کا ہوگا دل نہیں لگاتا ہے. اس کے بعد ہے خنک. خنک خوش و خرم یعنی اچھا. آکس وہ شخص گوے نیکی ورت نیکی کا گیند لے گیا. لفظی معنی ہوا. اصطلاحی معنی نیکی میں سبقت لے گیا. برگ. برگ کا معنی ہوتا ہے پتا اور اس کا مرادی معنی لیا گیا ہے ساز و سامان. برگ عیشی خوشی کا سامان راحت کا سامان. مراد نیک کام. برگ عیشی سے مراد نیک کام. کس نیارت زپست تو پیش فرست. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم خود توشہ آخرت تیار کر لو. تم خود توشہ آخرت تیار کر لو. اس کے بعد تموز ہے. تموز رومی مہینے کا نام ہے. ایران وغیرہ میں یہ مہینہ بہت شدت گرما کے لیے ضرب المثل ہے. یعنی مثال کے طور پر اس مہینے کا ذکر ہوتا ہے. رومی مہینے کا نام ہے تموز. ایران میں یہ مہینہ شدت گرما کے لیے ضرب المثل ہے. ایران وغیرہ میں یہ مہینہ موسم گرما کی شدت کے لیے ضرب المثل ہے. اس مہینے کی مثال دی جاتی ہے عمر برفست و آفتاب تموز. یعنی زندگی برف اور ماہ تموز کے آفتاب کے مانند ہے. غرہ. غرہ کا معنی ہوتا ہے فریب خوردہ دھوکہ کھایا ہوا. لفظی معنی. اصطلاحی معنی اس کا لیا گیا ہے مغرور. خواجہ کا معنی مالک جناب صاحب. ہنوس اب تک ابھی تک. تہی دست کا معنی خالی ہاتھ. دستار کا معنی رومال پگڑی عمامہ. مزروع کا معنی کھیتی. خویت بفتح اول و کسر واو معنی کچی. مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو شخص اپنی کھیتی پکنے سے پہلے کچے میں کھا جائے گا تو کٹائی کے وقت فقیروں کی طرح اسے خوشہ چینی کرنی پڑے گی. خرمن کا معنی کھلیان. بعد از تامل. تامل کا معنی غور و فکر کرنا. نشیمن کا معنی گھونسلہ. نشیمن کا لفظی معنی ہوتا ہے گھونسلہ. مرادی معنی یہاں لیا گیا ہے نشستگاہ. نشستگاہ یعنی بیٹھنے کی جگہ. خلوت خانہ چھوٹا سا گھر. اصطلاح میں نشیمن چھوٹا سا گھر کو بھی کہا جاتا ہے. عزلت کا معنی تنہائی علیحدگی. دامن صحبت فراہم چینم. صحبت کا دامن سمیٹ لوں یعنی ملنا جلنا ترک کر دوں. من بعد اس کے بعد یعنی آئندہ. چلیے